مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بڑے ہی آب و تاب کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو آئیے اب میں آپ کو بیان و خطابت کے ماحول میں لے چلتا ہوں۔ تو لیجئے ایک ایسے خطیب کے در چلتے ہیں جن کا بیان محققانہ، دلائل، والہانہ، کلام، فقیہانہ اور طرز دلربانہ ہوا کرتا ہے، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ حضور والا کرسی خطابت پر جلوگر ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ دیکھیں ثاقب پوار صاحب اپنا مائک کا کیمرہ آپ کی جانب گھما رہے ہیں، بالکل پرسکون، تاکہ نہ آپ کی تعریف۔ کل میں امرولی عرف بڑا گاؤں رہوں گا، امرولی عرف بڑا گاؤں، یہ قصبہ موانے سے متصل ہے۔ صبح انشاءاللہ میری حاضری ہوگی تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں ایک ایسے شہر سے گزر کے آیا ہوں جہاں کے سامعین اچھے نہیں بلکہ بہت اچھے ہیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رات، اس رات کے اندر ہمیں سعادت بخشی ہے، ورنہ بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں، بہت سارے بزرگ ہمارے ایسے ہیں جو پچھلی شب برات کے اندر ہمارے ساتھ تھے، ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان سال وہ حضرات اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اور ان کے نصیب میں، ان کے مقدر میں یہ رات نہیں تھی۔ تو یہ رات ہمارے لیے بڑی سعادت کی رات ہے۔ اس رات کے اندر ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی اس طرح سے کرنا ہے کہ جس طرح ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دے کر کے گئے ہیں۔ تو اس رات کے اندر ہمیں فضولیات سے بچانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے
دینی مجلس کا آغاز کیا ہے کہ ہم فضولیات سے بچ کر کے گلی کوچوں میں گھوم پھر کے پھرنے سے بچ کر کے دینی مجالس میں آ کر کے بیٹھ جائیں تاکہ ہمارا وقت برباد ہونے سے بچ جائے اور ہمارا یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر لکھ جائے۔ تو قرآن مقدس کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی تھی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے اور ایسے لوگوں کو کامیاب بتلا رہا ہے کہ جو لوگ دین کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، کہ جو لوگ دین کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں اچھے پر عمل کرتے ہیں، اولئک ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، کہ یہی لوگ ہدایت والے ہیں اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، دینی مجالس کے اندر بیٹھنا یہ انسان کے لیے اگلی زندگی کے اندر رہنمائی کرتا ہے۔ اگلی زندگی کے اندر انسان کو کس طرح سے اپنی زندگی کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قبول کروانا ہے، اس چیز کی رہنمائی کرتا ہے۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمان والے تو دین کے بارے میں ایک مچل تو اٹھتے ہیں، جہاں رب کی اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو، جہاں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی ہوں، تو ایمان والے تو غور سے باتوں کو سنتے ہیں اور اپنی زندگی کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو ہم بہت سارے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، دین کی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر عمل نہیں ہوتا ہے۔ دین کی باتوں کو جتنا غور سے سنا جاتا ہے، جتنا توجہ کے ساتھ میں سنا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جب ایمان والے کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو ان کے دل کے اندر بڑی امنگیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر اسی طرح سے امنگیں پیدا ہو اور ہمارا دل چاہے کہ ہم بھی دین کی باتوں کو سنیں، قرآن و حدیث کی باتوں کو سنیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں، تو یہ ہمارے ایمان کی دلیل ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی چاشنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے اندر طاقت رکھی ہے کہ ہمیں دین کی بات سننے کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ایک دین کی بات سننے کے لیے ہمارا دل تڑپ رہا ہے۔ یہ نیک لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ ابھی ہمارے اسٹیٹ سے، ہمارے اس مجمع سے باہر ہیں، وہ لوگ بھی اندر آ جائیں اور آ کر کے دین کی باتوں کو غور سے سنیں۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین، امت کے رہبر اسٹیٹ پر جلوہ افروز ہیں، وہ اپنی خطابت سے آپ لوگوں کو مستفید فرمائیں گے اور آپ لوگوں کو قرآن اور حدیث کی باتیں بتلائیں گے۔ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں تو ایمان والے کا دل مچل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کو لے کر کے جنگل تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صاحب کو کچھ کلمات پڑھتے ہوئے سنا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل مچل اٹھا، دل کے اندر ایک ہلچل سی پیدا ہوئی کہ میرے خالق کائنات کی تعریف ہو رہی ہے، میرے خالق کائنات کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا ہے کہ اے بھائی، ذرا اللہ کے واسطے ان الفاظ کو دوبارہ کہنا شروع کر دو۔ وہ فرمانے لگا، اے ابراہیم، اگر میں ان الفاظ کو دوبارہ کہنے لگوں
تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ آپ اس کے بدلے میں مجھے اپنی زندگی سے کیا دیں گے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ میرے پاس میں کچھ اور تو ہے نہیں، یہ بکریوں کا ریبڑ ہے، یہ بکریوں کا ریبڑ ہے، اس ریبڑ کے آدھا ریبڑ میں آپ کو دیتا ہوں، اس میں سے آدھی بکریاں میں آپ کو دیتا ہوں، ان الفاظ کو ایک مرتبہ اور کہہ دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ لیکن ایمان والا تو ایسا ہوتا ہے کہ جہاں رب کی باتیں وہ سننے لگتا ہے اس کا دل اتنا ہی مچلتا ہے کہ میں اور سنوں، اپنے رب کی تعریف اور سنوں۔ یہ محبت کی اعلیٰ نشانی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر فرمانے لگے کہ اے میرے بھائی تو ایک مرتبہ اور کہہ دے، ایک مرتبہ ان الفاظ کو اور کہہ دے، میرے رب کی تعریف ہو رہی ہے، میرے رب کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اب کیا دیں گے؟ اس نے کہا کہ آدھی بکریاں اور رہ گئی ہیں، ان کو بھی تو ہی لے لینا، لیکن ایک مرتبہ اور میرے رب کی تعریف کر دے۔ اس نے پھر کہنا شروع کر دیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحضرت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایمان والا اللہ کی باتوں سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا دل مچلتا رہتا ہے کہ میں رب کی تعریف سنوں، میں رب کا کلام سنوں، میں اس کے حبیبوں کی باتیں سنوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے بھائی ایک مرتبہ اور میرے رب کی تعریف کر دے۔ وہ کہنے لگا کہ اب آپ کے پاس میں تو کچھ ہے نہیں، اب آپ مجھ کو کیا دینے والے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی تیرے پاس میں بکریاں ہیں، تجھے بکریاں چرانے کے لیے آدمی بھی چاہیے، میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں، تو مجھے اپنا غلام بنا لینا اور اپنی بکریاں چرانے کے لیے مجھے رکھ لینا۔ تو ایک مرتبہ ان کلمات کو اور کہہ دے۔ پھر اس نے کہا کہ ابراہیم تجھے مبارک ہو، میں کوئی عام انسان نہیں ہوں، میں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، رب نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ جا ابراہیم بکری لے کر جا رہا ہے، تو وہاں جا کر کے اس کے سامنے میری تعریف کری، وہ میری محبت میں اپنی کیا قیمت ادا کرتا ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم تجھے مبارک ہو، رب نے تیرا امتحان لیا ہے اور رب تیری اس بات سے بہت خوش ہے۔ تو میرے بھائی جب رب کی محبت سینے کے اندر ہوتی ہے کہ رب کے تذکرے سنتا ہے تو انسان کا دل مچل اٹھتا ہے۔ اگر ہمارے دل کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے تو ہمارے ایمان کے اندر تازگی نہیں ہے، ہمارے ایمان کے اندر قوت نہیں ہے۔ اگر ہمارا دل مچلتا ہے، آج ہمارے جلسے ہوتے ہیں، اصلاح معاشرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، ہماری مساجد کے اندر جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، اس میں دینی باتیں ہوتی ہیں، آج ہمارا حال دیکھا جائے تو ہمارے ایمان کے اندر سب سے کم درجہ ہمارے ایمان کا باقی رہ گیا ہے۔ آج ہم دینی باتوں کو سننے کے لیے ہمارا دل نہیں مچلتا ہے، ہمارے دل کے اندر امنگیں پیدا نہیں ہوتی ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان والے کی صفت تو یہ ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری جو اپنی ان کے پاس میں سرمایہ تھا اس سب کو قربان کر دیا، لیکن رب کی ایک مرتبہ تعریف سننے کے لیے بے قرار ہو گئے، اپنے آپ کو غلام بنانے کے لیے تیار ہو گئے کہ میرے رب کی ایک مرتبہ تعریف اور میرے سامنے ہو جائے۔ لیکن آج ہمارے دل کے اندر ہمیں اپنا وقت قربان کرنا، ہم باہر بیٹھے ہوئے گھنٹوں گپے مارتے رہیں گے، گھنٹوں ہم ایک دوسرے کی چغل خوری کرتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے، گالی بکتے رہیں گے، آپس میں گپے مارتے رہیں گے، لیکن رب کی تعریف ہو رہی ہو، رب کی باتیں ہو رہی ہوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات ہو رہی ہوں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہو، ہمارا دل یہ تڑپتا نہیں ہے کہ ہمیں بھی حضور کی باتیں سننی چاہیے، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں سننی چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ساری زندگی اپنے رب سے محبت کے ساتھ میں اپنی زندگی کو قبول کروانے کی کوشش کریں، اپنے رب کے سامنے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ دیں کہ جو رب میرا چاہتا ہے میں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں۔ تو اگر انسان کے دل کے اندر ایمان کی اہمیت ہوتی ہے تو انسان پھر ترقی کرتا چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ آج یہ اہمیت کی بات ہے، جب اہمیت کی بات چل پڑی ہے تو آج اہمیت کی بات ہے کہ جس چیز کی قدر مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے ختم ہوئی ہے، جس چیز کی اہمیت مسلمانوں کے دل سے ختم ہوئی ہے، اس چیز پر غیروں کی نظریں اٹھی ہیں۔
اس چیز پر غیروں کی نظریں اٹھی ہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، ہماری مساجد کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں، ہماری مدارس کے اوپر اعتراض ہوتے ہیں، ہماری داڑھی پر اعتراض ہوتا ہے، ہماری نمازوں پر اعتراض ہوتا ہے، ہماری اذان پر اعتراض ہوتا ہے، اور دیکھا جائے تو آج ہماری بہن بیٹیوں کے اوپر گندی نگاہیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے دیکھو کہ ان چیزوں کی قدر، ان چیزوں کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ آج ہم اپنی مساجد کے اندر دیکھیں کتنی ہماری اہمیت ہمارے دل کے اندر ہمیں اپنی مساجد کی ہے۔ ہماری مساجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں، محلے کے اندر 1500 آدمی ہوتے ہیں لیکن 5 نمازی ہماری مساجد کے اندر رہتے ہیں۔ تو غیروں کی نظریں اٹھیں گی نہیں یا نہیں اٹھیں گی کہ ان مساجد کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہوئی ہے، غیروں کی نظریں اٹھنے لگی ہیں۔ مدارس کی اہمیت ہمارے دلوں سے ختم ہوئی ہے، غیروں کی نظریں اٹھنے لگی ہیں۔ اذان کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے ختم ہوئی ہے، غیروں کی نظریں اٹھنے لگی ہیں۔ آج ہمارا نوجوان، ہمارے بزرگ، اذان ہو رہی ہو، ہمارے موبائلوں کے اندر فلمیں چلتی ہیں، گانے چلتے ہیں، یہ ہماری اہمیت ہے۔ سب سے پہلے اپنی چیزوں کی اہمیت ہمارے چیزوں سے ختم ہوئی ہے۔ ہم اندازہ لگائیں، آج غیر ہماری بہن بیٹیوں کی طرف اپنی گندی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکے کہ کتنی لڑکیاں، کتنی بہن بیٹیاں ہماری عزت سے محفوظ ہیں۔ ہم نے اپنی بہنوں کی قیمت کو نہیں جانا، ہم نے اپنی بہن بیٹیوں کی قیمت کو اپنے دل کے اندر اہمیت نہیں دی ہے، اس لیے غیروں کی ہمت ہو گئی کہ ہماری بہن بیٹیوں کو گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ساری انسانیت کو، سارے مسلمانوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے رسول کی محبت، سچی محبت دل کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔